ہوتی تو میں اسے کیا جواب دیتا؟ میں تو اسے بتایا کہ فرسٹ وٹنس میرے پاس ہے عرب کا وہ شہزادہ جس نے اپنی محبوبہ کو قصیدے میں لکھا. میں دعوتاً کہتا ہوں، اس کو کوئی عالم اسلامی کو مذہبی لوگ جانتے ہی نہیں ان باتوں کو، ان کو یہ مسئلے کہاں سے نہیں. تو اپنی محبوبہ رودابہ کو فرسٹ وٹنس کے طور پہ لکھ رہا ہے کہ میں تمہیں کیا کہوں، اتنے پتھر برس رہے ہیں، اتنے پتھر برس رہے ہیں، اور جس میں برس میں اس کا برا حال ہے، اور میں ایک غار کی اوٹ میں کھڑا ہوں اور ایک پتھر میرے قریب سے گزرا، میں نے آدمی کو ایسے دیکھا جیسے وہ بس میں بدل گیا، میں خوف کے مارے اندر چلا آیا، اور اب ان کو رستے سے کوئی بھی بچا کے نہیں لے جا سکتا. جب آئی وٹنس موجود ہو تو غامدی کیسے کہہ سکتا ہے پرندے نہیں تھے، یا کوئی دوسرا عالم کیسے کہہ سکتا ہے؟ اور یہ مفروضہ علم کی کتابیں جو چڑھی ہوئی ہیں، ان سے پوچھو کہ تم نے پروگریس کیا کی ہوئی ہے، کیا پروگریس کی ہوئی ہے؟ عبداللہ بن باز نے جو سعودی عرب کا جس نے فتویٰ دیا تھا کہ جس نے زمین کو گول کہا، جس نے زمین کو گول کہا وہ اس کو سزا دی جائے گی قتل کی. آج تک یورپی اسے کوٹ کرتے ہیں کہ اسلام از اگینسٹ سائنس because one of the major exponent of Islam says that anybody who tells earth is round will be beheaded. یہ عالم. ہاں میں تو مجبور سا سیدھا سادہ سا آدمی تھا، مجھے تو مذہب چاہیے ہی نہیں تھا، میں تو اللہ کی تلاش میں ہوتے ہوتے کتاب خانوں سے گزر گیا. تو آپ کا خیال یہ ہے جس کو خدا کی تلاش ہے وہ قرآن کے بغیر گزرے گا، وہ حدیث کے بغیر گزرے گا، وہ فقہ کے بغیر. I can bet on this کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ دین کا علم کن بنیادوں پر کھڑا ہے، یہی نہیں پتا. دین کا علم 8 بنیادوں پر کھڑا ہے، ان میں تاریخ ایک حصہ ہے، فقہ ایک حصہ ہے، سیرت ایک حصہ ہے، تفسیر ایک حصہ ہے، قرآن ایک حصہ ہے، روایت و درایت ایک حصہ ہے. بہت سارے حصوں سے گزر کر، اور شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ سنت رسول پہ اور حدیث رسول پہ میرے جو لیکچر ہیں وہ اللہ کے فضل سے، اور ان میں بڑی فرینک بات کی ہوئی اگینسٹ سننا، چونکہ بہت کچھ آ رہا تھا، وہ اس وقت اتھارٹی کی حیثیت سے کوٹ کی. اور آخری بات سر، 1500 برس سے اس عالم اسلام نے کسی نے متشابہات پہ تو لیکچر دیا؟ کسی نے؟ The only one lesson that exists, only one lecture that exists by the grace of Almighty Allah. He allowed his humble people to write in favor of him. اور اس کی اجازت اور کرم سے ایک واحد جو پورا لیکچر ہے متشابہات کا، وہ میرا خیال ہے اس اکیڈیمک اسٹوڈنٹ کا ہے اور کسی کا. جی پروفیسر، وہی جو متشابہات کا لیکچر تھا اس میں ایک حصہ مقطعات کا بھی تھا، اور اسی کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ یہ چکر کیا ہے کہ آپ جب ہمارا نام سنتے ہیں تو ہمیں ہم سے زیادہ جان لیتے ہیں، زیادہ زور ویسے چکر پہ ہے. من قبلہ راست کردم بر طرف کج کرا، بس میرا قبلہ درست ہوگا، یہی وجہ ہوتی ہے. یہ شناخت کے پہلو ہوتے ہیں ایکچولی، اور کوئی بندہ حیران کوئی نہیں ہوتا. آپ کو پتا ابھی سائیکالوجی میں ڈائنیٹکس نام کی ایک سائنس آ رہی ہے، اور وہ اگر آپ کے ساتھ کچھ ایڈ کر دیں نا، تو لگا دیں کیتھوڈز لگا دیں، اور پھر آپ کے کچھ لسٹ دی جاتی ہے. اگر ان ناموں پر آپ کے پورے سائیکک رسپانس کو دیکھتے ہیں، جب ہلتے ہیں تو وہ بڑی آسانی سے آپ کو نیٹ رزلٹ نکال کے نا تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ہے آپ کا مین مسئلہ، اس کی اسٹرینتھ یہ ہے، اس کا علاج یہ، اس کے طریقہ یہ ہے. تو ڈائنیٹکس کا ایک پی ایچ ڈی جب ادھر میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا پروفیسر صاحب ہم آپ کا تعاون بھی چاہتے ہیں، اور وی وانٹ ٹو اوپن دس کلینک ڈائنیٹکس آف کوگنیٹو سائیکالوجی کی نئی برانچ ہے آف رائٹنگ سائیکالوجی میں.
تو میں نے کہا اچھا تمہارے پاس کوئی آلریڈی تمہارے پاس ریکارڈ ہے؟ تو اس نے کہا جی ایک پرنسپل صاحبہ تھی ان کا ہے، دوسرا تھا. تو میں نے کہا ان کے نام بتاؤ. تو ان کے نام بتانے کے بعد میں نے کاغذ لیا، اس پہ اپنے نوٹس بنا کے ان کے حوالے کرے. تو کہتے جی ہم چاخے مارنے گئے تھے ادھر، ہم نے جو 20 سال پڑھائی کی ہے امریکن یونیورسٹی، ہم نے چاخے ماری ہیں، اگر آپ اس آسانی سے بتا دیں. یعنی جب اس نے وہ رپورٹ دیکھی نا تو وہ انوائے ہو گیا اور کہتا ہے کہ یہ دیکھو جی آپ نے بالکل وہ بھی لسٹ جو اس نے نکالی تھی، لیکن اس میں آپ نے زیادہ ڈیٹیل سے وہ دیے گا جو میں نے بڑی مشکل سے 1.5-2 گھنٹے کے ٹیسٹ کے بعد. تو کہتا ہم نے تو چکے ماری ہے نا ادھر جتنا پڑھا ہے. اف دس کوڈ بی پاسبل. مگر ایک بات میں آپ کو دس از پاسبل اف یو آر اے گڈ اسٹوڈنٹ آف دی قرآن. خالی اس میں نہیں، ہر کائناتی موضوعات پہ آپ قرآن سے بے حد و حساب علم بھی لے سکتے ہو، شناخت بھی لے سکتے ہو، بشرطے آپ اپنے آپ کو عالم نہ سمجھیں. تو ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے ہو پھر آپ کو قرآن بہت علم ہے. جب آپ دانا و بینا اور عالم ہو جاؤ گے پھر قرآن سے کچھ نہیں. تو پروفیسر یہ ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ صبح کی عبادت کو بہت افضل قرار دیا گیا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سونے کی ممانعت ہے. کائنڈلی آپ گائیڈ کریں کہ کون سی ٹائمنگز ہیں جس میں سونے کی ممانعت ہے، اور کہا گیا ہے کہ رزق کی کمی ہوتی ہوتی. یہ قطعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ نماز کے بعد تو لوگ سونے کو بہت معتبر جانتے ہیں. سب سے اچھی نیندی وہ ہوتی ہے جو نماز پڑھ کے سوئی ہے. اور البتہ فجر کے وقت جو ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح کے وقت پڑھا ہوا قرآن حاضر کیا جاتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ملائکہ عروج کر رہے ہوتے ہیں آسمانوں کو، اور آپ کا دن بھر کا کچا چٹھا رپورٹاج جو ہے اوپر جا رہی ہوتی ہے اور لوح محفوظ میں جا رہی ہوتی ہے، خدا کے پاس حاضر کی جاتی ہیں آپ کی کئی سنی باتیں. تو صبح کے وقت قرآن پڑھنے کی جتنی برکت ہے، تلفظ ہے، مزہ ہے، ایسا کسی وقت نہیں ہے. کیونکہ خاص طور پہ اللہ نے کہا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ صبح کا قرآن حاضر کیا جاتا ہے. باقی دوسری بات قرآن کی ہے نہ حدیث کی ہے، بلکہ تو مزے سے سونے کی بات ہے. تو آپ سویا کرو، مگر اگر کاروبار میں حیات پہ جانا ہو تو آپ کو اتنا لمبا سونا نہیں چاہیے. زیادہ سونا بھی حماقت کی نشانی ہو جاتی ہے. سر پچھلے سوال سے ملتا جلتا سوال ہے کہ اگر مقطعات کا علم جو ہے یہ ایک نالج ہے تو اس کو عام کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کے وہ جو پہلا سوال اس سے منسلک ہے، اس کے لیے اتنی زیادہ علمی تحقیق چاہیے. ایک مقطعات کے ایک اسم کو اجاگر کرنے کے لیے اتنی زیادہ تحقیق چاہیے. فار ایگزامپل آپ کو ایک حرف کے، اب چھوٹا سا ایک مختصر سا، میں زیادہ اس کو ایکسپلین نہیں کروں گا، جو بڑے مشکل سبق ہیں یہ. اور نارمل دیکھیں 70,000 سال پہلے ہمارے پاس گفتگو کا جین نہیں تھا. ہمارے جین میں گفتگو والا وہ نہیں تھا. 70,000 بیفور جب انسان کے اندر گفتگو والا جین آیا ہے، پہلا سیل آیا ہے، اور اس کی وجہ سے 70,000 سال پہ یا لوگ گونگے تھے، یا اشارہ اور کنایا سے کلام کرتے تھے، یا ابتدائی طرز حیات میں تھے. پروبیبلی نیولتھک ایج اور نیو پولیلتھک ایج کے بعد ہم نے آگے سے اشارے میں کلام کرنا سے 70,000 سال میں اشارہ کلام کی طرف بڑھا ہے. مگر ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے وہ 12,000 سال سے پرانا نہیں، 12 اور 20,000 سال، کہ ہمیں لگتا ہے کہ انسانوں نے اس وقت کلام کرنا شروع کیا. مگر آبویسلی جب کلام کرنا شروع کیا ہوگا تو ان کے پاس کوئی ڈکشنریاں تو نہیں تھی کہ ان سے انہوں نے سکھایا ہوگا. They started with one harf, 2 harfs, 3 harfs. انہوں نے اسٹارٹ.
تو جیسے آپ کو کہتے ہیں کہ عہد کریم کی زبان یہ سریانی نہیں ہے، عربی نہیں ہے، عبرانی نہیں ہے، سریانی نہیں ہے، ارامس لینگویج ہے. جب آپ ارامس لینگویج تک پہنچتے ہو تو سوال یہ ہے کہ انسان نے کس لفظ کا نام کیا رکھا. دیکھو جب انسان نے پہیا ایجاد کیا اس کا یہ نشان ہے، نظر آتا ہے آپ کو؟ نظر آتا ہے مگر نشان اس کو جب پہلے لفظ سے آرامس لوگوں نے ایکسپلین کیا تو اس کا مطلب توئے تھا، یہ تھا، آواز بھی ایسی تھی. آرامس لینگویج میں جب انہوں نے لیڈر کو ایکسپلین کرنا چاہا انہوں نے اس کا سمبل یہ رکھا. یہ آدمی کھڑا ہے نا، اس کے دونوں بازو پھیلے ہوئے، ٹھیک ہے. اس کا نام انہوں نے رکھا ہاں، اس کا نام رکھا انہوں نے ہاں. اس کا نام تھا توئے، اس کا نام تھا ہاں. توئے سے مراد کیا بتایا میں نے آپ کو؟ پہیا. دنیا کی سب سے پہلی آسانی کس چیز سے نصیب ہوئی؟ پہیے سے. سب سے پہلی آسانی جو دنیا کو نصیب ہوئی پہیے سے. تو پہیے کی آسانی کو جب قرآن نے یہ لفظ لایا اپنے اندر تو تاہا کا مطلب جو ہے سارے فقیہان نے محدثین نے کہا اے سردار، اے سردار. وہ دور نہیں گئے معنی سے، کیونکہ ہا کا مطلب وہ ہے، ہا کا مطلب تھا سردار اور پہیے کا مطلب تھا آسان. انہیں ہا کو توئے سے اس نے منضبط کیا. آگے کیا آیت آئی؟ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. ہم نے قرآن کو مشقت کے لیے نہیں اتارا، یعنی قرآن کے ذریعے ہم نے تمہاری مشقت کم کر. جو بھی قرآن پہ عمل کرے گا اس کی زندگی سہل، نمایاں، آسان اور اس کے لیے آخرت جو ہے ممکن الحصول ہو جائے. یہ ارامس لینگویج کو جب مقطعات میں رکھا گیا تو یہ نتیجہ نکلا. ابن عباس نے کہا کہ مقطعات خدا کے حروف کے مخفف ہیں، اسی لیے یہ 14 حروف جو ہیں ان کے بارے میں سیدہ فاطمہ بنت علی بن محمد بن علی کا کہنا ہے کہ ہمارے بزرگ جناب علی کرم اللہ وجہ وہ حامیم عین سین کاف اغفر لی کہا کرتے تھے کہ یہ نام لے گئے. ہا مخفف تھا حی کا، میم کا امید کا، حی و جائے امید کے لفظوں میں تمام حروف. حضرت امام عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ تمام مقطعات حروف پر اسماء الہیہ کے مختصرات ہیں. ایسے دیکھو جب رزلٹ نکلتا ہے بہت سارے لوگوں کا بڑی لمبی لسٹیں آتی ہیں تو مخفف کیا ہوتا ہے؟ پے یا فے. کوئی کسی کو شبہ رہ جاتا ہے پے کا مطلب پاس ہوتا ہے اور فے کا مطلب فیل ہوتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے بیک گراؤنڈ نالج کا ہونا بڑا لازم ہے کہ آپ کے پیچھے پاسٹ کی کتنی نالج موجود ہے جس سے آپ ریفرنس کو انٹرپریٹ کرو گے. ضرور لازم. شوق تو بڑا ہے سب کو مقطعات جاننے، مگر گریٹر پرابلم ہے کہ آپ کتنا پیچھے جا سکتے، علم حاصل کر سکتے، کتنا جا کے آپ ڈھونڈو گے کہ مقطعات کی ریفرنسز کدھر ہیں. اور جو بنیادی لینگویجز ہیں انسان کی، جو لینگویج سے پہلے کی لینگویج ہے، صرف حروف کی لینگویج ہے، وہ مقطعات کی. ویسے جسٹ فار ایکسپلینیشن تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ یہ جو آپ رہمش کی بات کر رہے ہیں، امریکہ میں ایمش ایک ٹرائب ہے بہت بڑا،
جو مختلف اسٹیٹس میں رہتا ہے اور وہ امریکن لائف سے جو مین اسٹریم لائف ہے اس سے بالکل کٹا ہوا ہے. اس کی لینگویج اپنی ہے, ان کا وہ بجلی تک استعمال نہیں کرتے ہیں, وہ ٹرائبل لائف گزار رہے ہیں. کیا یہ وہی ایک ہی سلسلہ چل رہا ہے؟ وہ بنیادی انسان کی تقسیم ہے. اس کا تو بعد میں قبائل اپنے اپنے بن گئے, مگر امریکہ is one of the oldest ever possible civilization. Could be a part of those, یا سمندر کے رستے کچھ شیئر ہے, جیسے شروع میں انڈیا کا اور سمیرین سیویلائزیشن کا ایکسچینج ہوا, لینگویج ادھر سے ادھر ہوئی, جیسے چائنا میں ہاتھ سے تنگ لینگویج ایکسچینج ہوتی ہے. اور بیسیکلی سب سے بڑا ایکسچینج جو تھا آدم کے 3 بیٹے, جیسے سیمائٹس ہیں جو ادھر آباد ہوئے, اور ہیمائٹس ہیں جو ہمارے یہاں زیادہ آباد ہوئے, اور جو تیسرے لوگ ہیں بنو یافس ہیں وہ چائنا اور ادھر سارے آباد. تو ہو سکتا ہے کہ لیٹر سٹیج پہ ان کے بچوں نے کہیں ایکسپلوریشن کی خاطر ایک دوسرے کے ماں باپ کو, چچا تایا کو ڈھونڈا ہو. اینڈ دس خداوند کریم نے بھی یہی طریقہ ڈھونڈا ہے کہ خداوند کریم نے اپنی عظمت کے ساتھ وابستہ کیا ہے. اس میں رحمان و رحیم نے ایک صفت یہ ایڈ کی ہے کہ ہم نے انسانوں کو پھیلایا, انسانوں کو آبادیاں دی اور انسانوں کو پھیلایا. اس میں لا الہ الا هو الرحمن الرحیم کے تحت اس نے کہا کہ یہ بھی ہماری حکمت عالیہ کا بہت بڑا ایک سبب ہے کہ ہم نے انسانوں کو پھیلایا اور مختلف جگہوں پر آباد کیا. اچھا پروفیسر صاحب, سیکنڈ لاسٹ کویشچن ہے, کیا خدا بھی جذبات رکھتا ہے, یعنی فیلنگس ہیں اس کی؟ ایک تو رکھتا ہے, حسرت تو کیسے آتی بھی آپ لوگوں پر, حسرت اسے آتی ہے اور وہ بھی آپ لوگوں پہ, غصہ بھی اسے آتا ہے آپ ہی لوگوں پہ آتا ہے. مگر وہ حسرت والا پہلو بڑا خوبصورت. وہ خدا کہتا ہے دیکھو میں نے تمہیں پیدا کیا, میں نے کہاں سے کہاں پہنچایا, تمہیں خوبصورت شکلیں دی, لباس دی. چاہیے تو یہ تھا کہ تم وہ میگٹ دیکھتے جو زمین سے میں نے پہلے اگایا, اتنی بدصورت اور بادشاہ واحیات شکل کا. چاہیے تو یہ تھا کہ تم دوربین لے جا کے اس اپنے آپ کو اس وقت دیکھو جب تم ماں کے پیٹ میں ڈالے جا رہے تھے, تو ایک ملحوظ سی دم والا جسم ہو, پھر تمہیں پتہ لگ جا رہا تھا تمہاری اصلیت کیا تھی. جب اتنا کچھ کیا پھر ایک بہت بڑی نعمت دے دی, امانت دے دی, عزت دے دی, آسن تکوین دے دی, کائنات میں برتری دے دی, اور تو اور ساری مخلوق کے وقت کو اس کو حکم دے دیا کہ سجدہ فضیلت کر انسان کو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. نہ صرف یہ کہا بلکہ میں نے فرشتوں سے کہا کہ اس کو تسجدوا لآدم فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اتنا کرنے کے بعد مجھے بھی تو ایک آرزو رہتی ہے, کبھی تم مجھے یاد کرو, پہچانو, سوچو. جلتے ہر شب ہیں آسماں پہ چراغ, جانے یزداں ہے منتظر کس کا. مجھے بھی تھا. پھر اس نے قرآن میں کہا یا حسرۃ علی العباد, لوگوں مجھے تم پہ حسرت آتی, یا حسرۃ علی العباد, مجھے افسوس ہے. اور اسی بات پہ کہ ہم اس سے گریز کرتے ہیں, ہم اسے چھوڑ کے شیطان کی بندگی پہ تفاخر کرتے ہیں, ہم تکبرات ذات میں رچتے ہیں, ہم اس کے شریک بناتے ہیں جادوگروں کو, وہ ہماری زندگیوں کے مالک ہوتے ہیں. حساب کتاب میں شرم آنی چاہیے. اس خدا کے حضور میں اس کی طاقتیں تقسیم مت کیا کرو, ڈرو اس اللہ سے, وہ اپنی طاقتوں کی تقسیم کا وعدہ نہیں کرتا. واللہ, اس نے کہا واللہ موتی وانا قاسم, اللہ کے رسول نے حدیث قدسی رپورٹ کی, عطا ساری اللہ کی, ہاں بانٹنے والے اللہ کے رسول ہیں. سو ان دونوں ذاتوں سے تعلق رکھا.
کوئی فالتو انسان اس قابل نہیں ہے، کوئی شخص اس قابل نہیں ہے کہ اور تمہیں کوئی کچھ دے سکے. یہی بات اللہ کی حسرت کی مجھے ہے. اے بندے مجھ پہ اعتبار کم کرتا ہے، بھروسہ کم کرتا ہے. اور توکل والے جو ہیں وہ ہمیشہ اللہ ہی پہ توکل. یہ ایک تصویر ہے، اگر یاد آئے قرآن میں نظر آئے کہ حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، اللہ کافی ہے اور سارے بھروسہ کرنے والے اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے. سب مومن مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں. دیکھو تلاش پروردگار میں سارے منازل علمیہ ہیں، سارے منازل علم کی ہیں، شناخت کی ہیں، جانچ پرکھ کی ہیں، اپنے اندر کی ہیں، باہر کی ہیں. کائنات کی ریفرنسز سے دیکھنا ہوتا ہے، آفاق کی ریفرنسز سے دیکھنا. مجھے ایک قرآن کی آیت سمجھنے کی ساری دنیا کی مائتھولوجیز پڑھنی پڑے تھی. اللہ نے صرف ایک قرآن میں جملہ لکھا ہے، ایک جملہ کہ پہلے سب مواہد تھے، بعد میں انہوں نے بت پرستی اختیار کی. یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعی سب مواہد تھے، مجھے ساری دنیا کی مائتھولوجیز پڑھنی ہے. تو یہ علم کے آگے بڑھتے ہوئے نیچرلی خدا کی طرف جاتے ہوئے آپ اتنے سیانے تو ہو جاتے ہو کہ دنیا کی باتیں تو بڑی چھوٹی رہ جاتی، اتنے ہو جاتے ہو، اتنا کیلیبر آپ کا بن جاتا ہے کہ وہ آسانی سے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. ویسے بھی آپ کا جو اعلیٰ ترین صنف علم ہے وہ حفاظت کرتا ہے آپ کی کوتاہیوں اور پستیوں کی. اسی لیے سب سے اعلیٰ ترین دعا جو مانگی جاتی ہے کہ اللہم ثبت قلبی علی دین، اس خوف اور ڈر سے مانگی جاتی ہے کہ کسی وقت بھی ہمارا اپنا ہی علم ہمارے لیے گمراہی کا باعث نہ بنے. ہر وقت انکسار علم انکسار سے ہے اور انکسار کے بغیر تعلیم حاصل نہیں ہوتی. سب سے بڑا انکسار یہ ہے کہ ہم اللہ کو عالم سمجھیں اور اپنے آپ کو متعلم سمجھیں اور خدا سے کبھی بھی سیکھنے میں گریز نہ کریں. ابن سینا مر رہا تھا، اس کا شاگرد اس کے سرانے بیٹھا تھا، تو اس کو آخری سانس لگی. اس نے کہا ابن سینا کلمہ پڑھ. اس نے کہا دیکھیں نا وہ سامنے کارنس میں کتاب پڑھی وہ میرے پاس اٹھا رہا. انہوں نے کہا استاد تیری جان جا رہی ہے، سکرات کا عالم ہے، تو کتاب منگوا. کہتا بیوقوف، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے حضور ایسے پہنچوں کہ میں کسی نہ کسی چیز کو ڈھونڈ رہا تھا، تلاش کر رہا تھا علم میں، اور میں شہید کہلوایا جاؤں بجائے اس کی کہ میں سیدھا سادہ سے پڑھ کے مجھے اللہ پہ یقین ہے، میں اسے کو جانتا ہوں. تو تلاش علم جو ہے بہت بڑی شہادت ہے اپنی ذات پر اور خارجی کائنات میں. اسی سے پھر وہ شناخت کی ضرورت ہے. لاسٹ کویسچن، میں چاہتا تو نہیں تھا کہ اتنی علمی گفتگو کے بعد ان کا بھی ذکر آئے، لیکن چونکہ عوام کی اور حاضرین کی پھر زور فرمائش ہے تو پوچھ رہے ہیں کہ دھرنوں کا مستقبل کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ویسٹیج میں جاتی ہیں. یہ بہت کارآمد ہو سکتا تھا اگر پہلے 6-7 دنوں میں ختم ہو جاتا. بائی دی اچیومنٹ آف دی لاز وٹ ایور واز نیسیسری. دیکھو ہماری مثال ہمیشہ انگلینڈ اور برٹش سے دی جائے، مگر یہ لوگ شاید برٹش ڈیموکریسی کو جانتے نہیں. پھر کہا جاتا ہے کتے کی بڑی حفاظت کرتے ہیں. ہاں کتے کی کرتے آدمی کی نہیں کرتے. اگر آپ غور کرو تو ہینری ہیسٹم کے زمانے میں 1540s اور 50s میں فرسٹ چارٹر آف ڈیموکریسی واز پاسڈ. اب اگر آپ دیکھو تو اس میں کچھ 600 برس گزر گئے. 600 برس کی ڈیموکریسی کو آپ صبح شام کمپیئر کیے جا رہے ہیں پاکستانی ڈیموکریسی سے. اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی. پھر اس ڈیموکریسی کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیموکریسی کہہ سکتے ہو مگر کس فنی لہجے سے کہ بادشاہت ابھی وہاں زندہ ہے.
یہ وہ ڈیموکریسی ہے جس میں ابھی بادشاہت سلامت ہے. وہ جہاں ڈیموکریسی پہ فخر کرتے ہیں وہاں اس بات پر بھی فخر کرتے ہیں کہ آخری بادشاہ بھی اگر زمین پہ ہوا تو انگریزی حکومت کا. دے آر آلسو پراؤڈ. یہ کبھی آپ نے ان کی ہسٹری پڑھی ہو نا تو وہ کہتے ہیں آخری بادشاہ بھی اگر دنیا پہ ہوا تو انگریزی مملکت کا ہوگا. اتنی سختی سے وہ بادشاہت کی حفاظت کرتے اپنی ٹریڈیشن. اور آپ جو ہو اس کام میں لگے ہوئے ان سے ہر مثال ہے. میرا خیال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ ایک بدقسمتی ہے انہوں نے برٹش ہسٹری بہت کم پڑھی ہے. یہ برٹش وہ ہے جس کی جنگوں میں ایک جنگ کا نام ہے جینکنز ایئر وار. اس جنگ کا نام ہے جینکنز ایئر وار. جینکنز ایئر وار زویلو ٹرائب کے ایک نادان نے ایک انگریز میجر کے کان کی لو کاٹ دی. اس کے عوض میں انگریزوں نے پورے کا پورا زویلو ٹرائب جو ہے ذبح کر دیا. اس کو زویلو ہولو کاسٹ کہتے ہیں اور اس کو جینکنز ایئر وار کہتے ہیں. انگریز پرستوں نے بہت کم کر دیا. ہندوستان میں جب وہ دلی میں گھسے ہیں تو ابھی بھی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھو 70,000 عورتوں نے کنووں میں چھلانگیں لگا دی. تو ٹامی زب آئے. By the way, they have done a lot of good things. مگر ہم حیران اس بات کہ 1350 برس پہلے آپ پوچھتے نہیں ہو یار 1500 برس سے پہلے انگریز کہاں تھے. 1500 سال پہلے سے کہاں تھے. They were there all the time. ایک لطیفہ بڑا مشہور حقیقی تاریخی لطیفہ. سلطان جلال الدین محمد اکبر کے زمانے میں ایک سفارت آئی. سفارت میں کہا گیا کہ جناب والا ملکہ بحر البر ہے جی کوئین آف دی لینڈز اینڈ سی. وہ سنتا رہا بیچارہ. بڑے لمبے قصیدے وہ جیسے لاتے ہیں استقبال میں. ابو الفضل فیضی ساتھ کھڑا تھا جلال الدین اکبر کا وزیر اعظم. تو جب وہ پڑھتی تو اس نے پوچھا جلال الدین اکبر نے پوچھا ابو الفضل ای جزیرہ نما چراست. اکبر نے پوچھا فارسی یہ جزیرہ نما ہے کہاں جس کی اتنی تعریف کی جا رہی ہے. یعنی جلال الدین محمد اکبر کے زمانے میں یہ جزیرہ نما ان کی یادداشت میں ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی کوئی ملک موجود ہے جسے انگلینڈ کہتے ہیں. تو اس نے پوچھا یہ جزیرہ نما چراست یہ ہے کہاں. یہ حال تھا. 1588 میں آرمیڈا کی فتح کے لیے گیا انگلینڈ. بہت بڑی جنگ تھی اس کی. 4 لیٹر اس نے سلطنت عثمانیہ کو لکھے اتفاقاً ابھی میں موجود ہے. ان کا خلاصہ یہ تھا پنجابی میں کہ مائی باپ اسی تواڈے سارے جینے ہاں اسی لڑائی چلن چلے ہیں ویکھنا کہ ساڈا ملک نہ کوئی ہو جائے. اسی لیے ساری بات 4 لیٹر میں they begged and requested the king of the monarch of the Muslims سلطان سلیمان ذیشان کو خط لکھے کہ عذرائے کرم آپ ہمارے ملک کی حفاظت کی ضمانت دینا. ہم بہت بڑی ایک جنگ کے لیے جا رہے ہیں جسے آپ میرا کہتے ہیں. اصل میں اب بھی سوال پیدا ہو. The generations which were born before 40s they are still slaves. They are still slaves. The generation which were born after 40s ان پہ انگریزوں کی غلامی کا اثر نہیں ہے. مگر جن لوگوں نے ساری زندگی انگریزی صفات کے سبق پڑھے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. The families they belong to, they have all heard everything good about the British. اب now a new party is rising. اب کہہ سکتے ہو کہ 70s کے بعد اب زیادہ تر لوگ امریکن لب میں پڑھ رہے ہو. زمینی حقائق کہتا ہے امریکن امریکن. دیکھو جمہوریت 2 وجہ سے معزز تھی. یہ آج جو میں بات کہہ رہا ہوں شاید میں زندہ نہ ہوں مگر کبھی آپ بتانا یہ ہو سکتا ہے اس میں 25 سال انوالو ہے. یہ جو بات ہے بڑی پکی.
This is not a system which can last longer. جمہوریت پہلی جو جمہوریت تھی دنیا کی ایتھینین 35 سال چلی تھی. دوسری اسپارٹنس تھی 15 سال چلی تھی. لیٹر آن یہ جمہوریتیں ریورٹ کر سب سے بڑا دور جو جمہوری اب چل رہا ہے ایجوکیشن کی وجہ سے آیا. مگر کیوں جمہوریت؟ اگر آپ سب جانتے ہو کہ جمہوریت کے 2 بڑے وظائف کیا ہیں، سب سے بڑی صفتیں کیا ہیں، کیوں آخر یہ نظام چل رہا ہے؟ پبلک پارٹیسپیشن؟ نو پبلک پارٹیسپیشن. ہر عامل مطلق بھی کسی نہ کسی حد تک پبلک پارٹیسپیشن رکھتا ہے. 2 بڑی وجہ ہیں جمہوریت کے نام پر: فری اکانومی اینڈ فری پبلک اوپینین. لوگوں کی رائے کا احترام کیا جاتا اوورآل، اور اکانومی آزاد. کمیونزم کے خلاف جمہوریت نے فروغ پایا، اور انہی 2 چیزوں کہ ہم چونکہ آزاد تجارت کے حامی ہیں اس لیے ہمارے ملک امیر اور رئیس ہیں اور بڑے ہیں، اور کنٹرول اکانومی والے تباہ و برباد ہو گئے ہیں. جو کمیونسٹ اکانومیز تھی وہ کم تر رہی ہیں. یعنی اگر ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی مقابلہ کیا جائے، تھیسس ٹھیک تھا، ویسٹ جرمنی نے بہت ترقی کی ایز کمپیئر ٹو دا ایسٹ جرمنی. اس طرح چاہے نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا کا مقابلہ کیا جائے، مگر اتفاق کی بات ہے کہ اس ڈیکیڈ میں آ کے یہ تھیسس غلط ہو گئی. اس دہائی میں اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اکانومی جو ہے وہ فری اکانومی نہیں ہے، کنٹرول اکانومی ہے چائنا. دوسرے نمبر پہ دنیا کے سب سے پاورفل اکانومی جو ہے اگین اٹس اے کنٹرول اکانومی، وہ رشیا کی ہے. تیسرے نمبر پہ سب سے بڑی اکانومی اسٹل اے لٹل کنٹرول ناٹ ٹوٹلی فری، وہ جرمن کی ہے. اب یہ تھیسس ہی جمہوریت کا ختم ہو گیا فری اکانومی والا. امریکہ 15 سے 17 ٹریلین ڈالر کا چائنا کا مخلوق ہے. ٹریلین ڈالر کا، بلین کا نہیں، ٹریلین ڈالرز کا. Similarly, every country today on the surface of the earth owes something to China. Even we, about 200 billion dollars. اب یہ تھیسس ہی ختم ہو گیا کہ جمہوری ملک زیادہ رچ ہو، زیادہ امیر ہو، یا فری اکانومی فلرش کرتی. اور دوسرا فریڈم آف سپیچ. کسی نہ کسی بہانے مسلمانوں کا جینا امریکہ میں تنگ، انگلینڈ میں تنگ، جرمنی میں تنگ، فرانس میں تنگ. وہ آزادی جو کسی کو انہیرٹ جس نے کی تھی ایز اے نیشنل آف امریکہ اور برطانیہ اب ایگزسٹ نہیں ہے. They don't allow anything out of the fear, so-called fear of the terrorism created by the Western nations. انہوں نے یہ دوسرا اصول بھی جمہوریت کا ختم کر دیا. کوئی اب فریڈم نہیں رکھتا اظہار رائے کی، اظہار عمل کی یورپی ملکوں میں. سو میں بھی آپ بگوڑوں کی طرح ہر چیز کے پیچھے بھاگنے والے ہوتے ہیں. آپ تو سوغات جمہوریت ذرا لیٹ پہنچی ہے، آپ 25 سال اور چلا دو گے. یہی ہے بس. That's all. How can you اس نظریے کو جو آپ سے مذہب سے مطابقت رکھتا ہی نہیں، اب کیسے اسے چلائے؟ دنیا میں جہاں جہاں جمہوریت ہے وہاں ہر مورل لا کی تباہی ہوتی ہے. آپ بھی ایسا کرو گے، آپ کے اندر سے ہی لوگ پیدا ہوں گے، یا اس جمہوریت کی شکل پر بدل دی جائے گی. بتاؤ تو صحیح یار، ان پڑھ نے کیا قانون بنانے والا؟ اگر ووٹ میں رکھا ہے، ووٹ یہ جو ووٹر ہے آپ کا بڑا سیانہ ہے کھانے پینے میں، ایکٹیویٹی میں، اس کو خود آزاد ذہانتیں بھی نصیب ہیں، مگر کیا وہ مورل لا بھی دے سکتا ہے آپ کو؟ جیسے خدا قرآن میں دے رہے ہیں ویسے لا دے سکتا ہے. اگر ایسے ہوتا، ایک بات اچھی طرح آپ یاد رکھو، آج تک کسی نسل انسان نے کوئی اخلاقی قانون نہیں بنایا. جب سے انسان آج تک
انسان ٹریفک لا بناتا رہا، انسان جو ہے ڈیوٹیوں کے قانون بناتا رہا، بجلیوں کے، مگر آج تک کسی انسانی معاشرے نے اخلاقی moral law نہیں بنایا، آج تک نہیں بنایا. All moral laws have been issued by religion and by God. اور پرانے زمانے سے لے کر جبکہ علوم عمرانیات کے ماہرین کہتے ہیں، جو قرآن کہتا ہے کہ ابتدا میں انسان ایمان رکھتا، خدا شناس تھا، خدا پرست تھا اور خدا واحد کی پرستش کرتا. دو بڑے اصول اینتھروپولوجی نے دیے ہیں. نمبر 1، ہومو سیپین از ہومو ریلیجس، کہ جب سے انسان نے سوچنا شروع کیا انسان مذہبی ہے. دوسرا قانون اینتھروپولوجی نے دیا ہے، ہومو سیپین از مونوتھیسٹ. جب سے انسان نے سوچنا شروع کیا ہے وہ خدا واحد کی پرستش کرتا تھا. اس کے بعد اس نے بت پرستی شروع کی، باطل پرستی شروع کی. بہرحال قرآن ہی سچا ہے، خدا ہی سچا ہے، اور باقی تمام افسانہ. ویسے اس پہ میرا خیال ہے کہ اینول لیکچر جو ہمارا ہے کہ اسلام کے سیاسی نظام پہ، اس پہ بات ہونی چاہیے کسی دن. بفور وی گو فار دی دعا، میں ایک دو اناؤنسمنٹس کر دوں کہ پروفیسر صاحب کی جو کتابیں ہیں، لیکچرز ہیں، ان کی سیریز وغیرہ، اور تسبیحات کا اسٹال لگا ہوا ہے، وہاں سے آپ وہ لے سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ماہنامہ فہم و ادراک جو ہے وہ آپ کے شہر جہنم سے شائع ہو رہا ہے. وہ جاتے ہوئے تو فوراً اس کی ایک کاپی لینا نہ بھولیے گا. دعا کرواتے ہیں پروفیسر. جو لوگ بیمار ہیں، خاص طور پہ ایک جنید صاحب ہمارے دوست، ان کی گرینڈ مدر جو ہے کریٹیکل کنڈیشن میں ہے، تو سب کے لیے دعا کروا دیں. دعا تو میں اپنے لیے بھی مانگوں. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انا اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم انا اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. دعا مانگیں اس کے. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة. اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ. اللہم انا اعوذ بک من البرص والجنون والجذام والسیء الاسقام. اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری. اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانہ بئس الضجیع واعوذ بک من الخیانۃ فانہ بئست البطانہ. اللہم انا اسألک من فضلک ورحمتک فانہ لا یملکها الا انت. اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری. اللہم رب النبی محمد اغفر لی ذنبی وَذْهَبْ غَيْظَ قَلْبِي وَأَجِرْنِي مِنْ مُصِلَّاتِ الْفِتْنِ مَا يَجْتَنَابُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل عليه كما ذكره الذاكرون. اللهم صل عليه كما غفل عن ذكره الغافلون. وسلم تسلیما کثیرا. Thank you very much.